پی ٹی آئی دور میں جنس تبدیلی کا ایک قانون جس پر بہت زیادہ کنٹروورسی ہوئی تھی، اس کو قانون میں تبدیل کرنے کی بھی تو کوشش کی گئی تھی، تو اس سے اب یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو قوم یوتھ ہے وہ قوم لوت میں تبدیل ہو چکی ہے۔ واہ کیا بات، خوبصورت۔ امریکہ کو ابو بنا کر کیا پاکستان تحریک انصاف پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں، پہلے انہوں نے جنرل باجوہ کو ابو بنایا، ان کی امی نے اس کو طلاق دے دی، پھر انہوں نے بائیڈن کو ابو بنانے کی کوشش کی، بائیڈن نے ان کی امی کو طلاق دے دی، پھر اس کے بعد انہوں نے ٹرمپ کو ابو بنانے کی کوشش کی، ٹرمپ نے ان کی امی کو سویکار نہیں کیا، اب انہوں نے رچرڈ گرینیل کو ابو بنانا ہے، وہ ہم جنس پرست ہے، تو رشتہ عمران خان کا دینا یہ وقت اگر ہم رچرڈ گرینیل کی بات کریں، امریکی سینٹ کی بات، اور اسپیشلی اگر ہم صہیونی طاقتوں کی بات کریں، عمران خان کو ان سے کیا مفاد ہے کہ وہ سب اس کے لیے آواز بلند کرتے ہیں؟ کل میں نے ایک شو کیا، عبداللہ حمید گل صاحب ہے، ایک بات انہوں نے کہا، پاکستان کو نہ انڈیا اور نہ اسرائیل سے کوئی ڈر ہے، نہ خوف ہے، پاکستان فوج کا بالخصوص مسئلہ ہے ہمارے اندرونی لوگوں کا، جو ہمیں اپنے بہن بھائی چاچے مامے تائے پھوپھے سارے لگتے ہیں، جو ہمارے رشتہ دار اپنے ہم وطن لگتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا اندر بیٹھے منافقوں سے پاکستان آرمی کو خطرہ ہے، ان کا صفایا کرنا ہے۔ عمران خان احسان فراموش ہے، نواز شریف نے اس پر ایک احسان کیا، حکومتی خزانے سے 50 کروڑ شوکت خانم کے لیے دیا، الٹیمیٹلی آپ یہ دیکھ لیں کہ اس نے اسی کے خلاف بغاوت کر دی۔ آج کل احسان فراموشی مجھے بڑی یاد آ رہی ہے، میرے ساتھ بھی ایک احسان فراموشی ہوئی ہے، احسان فراموش کو تو اللہ بھی نہیں پسند کرتا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رخمہ عرفان ملک، 360 ڈیجیٹل کے اس پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی۔ میرے ساتھ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں وکاس ولانا۔ وکاس، تھینک یو سو مچ۔ سب سے پہلے تو ایک ٹرمپ کے مشیر ایلچی آپ کہہ لیں، ان کا جو معاملہ چلا ہوا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو ریلیز کر دیا جائے، ان کو جو ہے وہ جیل کی سلاخوں سے چھٹکارا جو ہے وہ مل جائے، لیکن اس کو پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر حامی جو لوگ ہیں وہ بہت کیش کروا رہے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ رچرڈ گرینیل کو ہم جس پرست کہنے پر ایک یہ بھی معاملہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بہت سیخ پا ہو رہے ہیں، ان کو کیا پرابلم ہے؟ ہم جنس پرست اس کو کہا جا رہا ہے، یہ ایویں ہی اس کے مامے چاچے بن کے جو ہیں وہ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں اس چیز کو؟ مبارک ہو، تحریک انصاف نے اب رچرڈ گرینیل کو نیا ابو بنا لیا ہے۔ ان کے ابو بدلتے رہتے ہیں، اب انہوں نے اپنے نئے ابو کو بنایا ہے۔ کسی بھی ذی شعور پڑھے لکھے انسان، کسی بھی عقل مند جس میں تھوڑی سی بھی عقل ہو، اس کے ابو کو گالی دیں گے تو کیا وہ اس کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ چاہے اس کا ابو دنیا کا بدکار انسان کیوں نہ ہو، اس کو تکلیف ہوگی۔ میں تحریک انصاف کے ساتھ آج ہمدرد ہوں کہ بھائی آپ کا ابو، آپ کا نیا ابو، پتہ نہیں کس امی کے لیے آپ نے چنا ہے، مجھے نہیں پتا، ایک ہی امی ہے جو آزاد پھر رہی ہے، شاید اس کے لیے ہوگا، مگر آپ کا ایک آزاد ابو، آزاد امی والا ابو، وہ اگر ہم جنس پرست ہے، لیکن آپ کون ہوتی ہیں؟ یہ سارے پٹواری کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ وہ ہم جنس پرست ہے؟ تحریک انصاف کو تو برا لگے گا یار، کسی کو چور ہو بیٹا، ماں اسے چور کہتی ہے؟ نہیں کہتی۔ باپ تو باپ ہی ہوتا ہے، چاہے وہ ویلن ہو۔ تو اس لیے ان کا جو ابو ہے وہ ہم جنس پرست تو ہے، مگر تحریک انصاف کا تو ابو ہے نا، آج کل نیا ابو ہے، اس پہ امیدیں لگائی ہوئی ہیں، اس لیے انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ان سے امیدیں لگانے سے، جیسے ٹرمپ کے حلف اٹھانے سے پہلے جب وہ پریزیڈنٹ اناؤنس ہوئے تو انہوں نے، یا اس سے پہلے بھی جب کیمپینز بھی چل رہی تھی، تو پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر کی بہت زیادہ توقعات ٹرمپ سے تھی۔ ٹرمپ آیا بھائی، کچھ نہیں ہو سکا، ابھی تک کچھ نہیں ہوا، عمران خان جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب رچرڈ گرینیل کو اپنا اس نے مشیر مقرر کیا، ایلچی مقرر کیا، اس کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ پھولے نہیں سما رہے، اور وہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے بھگوڑا شہباز گل، وہ بہت زیادہ اس پر ہو رہا ہے کہ جناب یہ دیکھیں ہمارے کہنے پر اور یہ آوازیں جو ہے وہ اٹھائی جا رہی ہیں، تو عمران خان جلد جیل کی سلاخوں سے جو ہے وہ آزادی اس کو مل جائے گی۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جس مرضی کو ابو بنائیں گے، جس مرضی آدمی پہ اپنا ہاتھ رکھ کے ابو بنا لیتے ہیں، تو یہ معاملہ ہو جائے گا؟ رحمہ، میں آپ کو بتاتا ہوں، سب سے پہلے انہوں نے کس کو ابو بنایا؟ جنرل باجوہ صاحب کو، پھر ان کو ان کی امی نے طلاق دے دی، مطلب یہ خلا نہیں لیتے، طلاق دیتے ہیں، ان کی امی طلاق دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دوسرا ابو بنانے کی کوشش کی بائیڈن کو، بائیڈن ابو نہیں بنا بلکہ حکومت کہہ دیا کہ اس نے گرائی ہے۔ جب حکومت گر گئی اس کے بعد پھر دوبارہ بائیڈن کو ابو بنایا، لیکن وہ مانا نہیں، وہ واحد شخص ہے جو ان کے ابو بننے کے لیے مانا نہیں۔ پھر انہوں نے کس کو ابو بنانے کی کوشش کی؟ ٹرمپ کو۔ ٹرمپ کو۔ اب ٹرمپ بھی ابو ہے ایٹ اے ٹائم،
اور رچرڈ گرینیل بھی ابو ہے. اب دونوں ابو ہیں, میں لکھوا کے دے دیتا ہوں کہ دونوں کو طلاق دینی ہے ان کی امی نے, تحریک انصاف کی امی نے ان دونوں کو طلاق دینی ہے جب ان کی بات مانی نہیں جانی جو انہوں نے ایکسپیکٹیشنز رکھی ہیں. یہ کہتے ہیں آؤ ایک رات کے لیے ابو بنو, ہمارا کام کرو اور فارغ ہو جاؤ. لیکن آپ یہ دیکھو کہ اس وقت اگر ہم رچرڈ گرینل کی بات کریں, امریکی سینٹ کی بات کریں, یہودی لابی کی بات کریں, اور اسپیشلی اگر ہم صہیونی طاقتوں کی بات کریں, عمران خان کو ان سے کیا مفاد ہے کہ وہ سب اس کے لیے آواز بلند کرتے ہیں؟ اس پر آپ کیا کہنا چاہو گے؟ یعنی اگر ہم رچرڈ گرینل ایک ہم جنس پرست وہ شخص, وہ ان کے لیے آواز بلند کرتا ہے, یہ اس کو ابو بنانے کو تیار ہو جاتے ہیں. صہیونی طاقتوں کو عمران نیازی سے آپ کو کیا لگتا ہے آخرکار کیا مفادات جو ہیں جس کی وجہ سے وہ ان کی سائڈ لیتے ہیں؟ کل میں نے ایک شو کیا, عبداللہ حمید گل صاحب ہیں, جنرل حمید گل کے بیٹے ہیں, تو وہ شو ہمارا کافی چلا ہے, لوگوں نے بڑا پسند کیا, اور اس کے بڑے کلپس جو میں نے مختلف واٹس ایپ گروپس میں دیکھے ہیں جہاں پہ میں ایڈ ہوں, حالانکہ میں نے نہیں شیئر کیے. تو اس میں ایک بات انہوں نے, 2-3 باتیں انہوں نے بڑی اہم کی. ایک بات انہوں نے کہا کہ پاکستان کو نہ انڈیا اور نہ اسرائیل سے کوئی ڈر ہے, نہ خوف ہے, پاکستان فوج کو بالخصوص. مسئلہ ہے ہمارے اندرونی لوگوں کا, جو ہمیں اپنے بہن بھائی, چاچے مامے, تائے پھوپھے سارے لگتے ہیں, جو ہمارے رشتہ دار اپنے ہم وطن لگتے ہیں. ہمیں نہیں پتا ہوتا اندر بیٹھے منافقوں سے پاکستان آرمی کو خطرہ ہے, ان کا صفایا کرنا ایک چیز. دوسری, انہوں نے کہا کہ عمران خان سٹل یہودیوں کا دماد ہے. میں نے کہا منہ بولا. انہوں نے کہا نہیں, ونس اے دماد از آلویز دماد. تو آج بھی وہ اسے دماد سمجھتے ہیں. مجھے نہیں پتا, لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کے طلاق کے بعد بھی ملتا رہا ہے اسے. ٹھیک ہے, ایک دو چیزیں. اور جو یہ سب سے بڑی بات تو یہاں پر یہ ہے نا کہ وہ اس کی ناجائز بیٹی کو پال رہی ہے, جمائمہ خان ٹہریان. کیوں؟ ہاں, کس وجہ سے؟ کس وجہ سے؟ کوئی ہمدردی ہے نا, ہمدردی ہے, محبت ہے, پرانے رشتے ہیں, تو اس وجہ سے. اور تیسری اہم رہنما جو وجہ ہے, عمران خان اس ملک میں ان کے بقول حکومت کرنے نہیں بلکہ ملک توڑنے آیا تھا. آپ مفتی باہنی اور مجیب الرحمان کو ہیرو قرار دیں, پاکستان کے اندر بیٹھ کر پاکستان کے اسٹیٹ کے پیسوں سے حکومت چلا کر KPK کی, اور ایک غدار کو اور ایک ملک دشمن کو, جس نے وطن کو توڑ دیا, اور پاکستان کے 30,000 جن کو یہ 90,000 کہتے ہیں, ان فوجیوں کو قید کر لیا, بہت بڑی غداری کی, انڈیا کے ساتھ مل گیا. آج آپ 70 سال بعد, 50 سال 60 سال بعد اسے ہیرو بنا دیں, تو لعنت نہیں ہے آپ کے اوپر, ان پر لعنت ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ملک کو, KPK کو ایک پختونستان یا کوئی علیحدہ صوبہ بنا کے, علیحدہ ملک بنا کے یہ کرنا چاہتے ہیں. یہ 3 ان کی خواہشات ہیں. اور اس خواہش کے پیچھے کون ہے جو پاکستان کی نظریات کے خلاف ہے؟ پاکستان کس بنیاد پہ بنا ہے؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے خلاف بلند کیا تھا؟ کفار مکہ کے خلاف. کفار مکہ کا آج کردار دنیا کے اندر کون ادا کر رہا ہے؟ یہودی. تو پاکستان ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کس کے خلاف ہوا؟ پاکستان کے نظریات کس کے خلاف ہوئے؟ یہودیوں کے, اسلام دشمنوں کے. ہمارا ملک اسلام کا کلا تھا, کلا ہے, کلا رہے گا انشاءاللہ. واحد اسلامک اٹامک پاور ہے. اس ملک کی فوج نے اس ملک کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے, دنیا کے اندر اس کا وقار رکھا ہوا ہے. اور اگر ان لوگوں کو ہم سے مسئلہ ہے تو کیوں مسئلہ ہے؟ نظریات کا. نظریات بہت ساری اسلامک اسٹیٹس ہیں, لیکن کوئی کلمے کی بنیاد پر اسلامک اسٹیٹ مجھے بتا دیں جو بنی کلمے کی بنیاد پہ ہو, جو نہ ہو, جس کا وجود ہی نہ ہو. ایک الگ ریاست, آزاد مملکت بنے اور اس کا نعرہ کلمے کی بنیاد پر ہو کہ یہ اللہ کا وطن ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. آگے نظام کیا ہے اس کے اوپر ڈیبیٹ ہے, مگر اس کی بنیاد ان کو تو یہی نظر آتا ہے. یہ پیچھے جو مسجد لگی ہوئی ہے, جو ہم نے تصویر لگائی ہوئی ہے, اس یاد میں لگائی ہے. بہت سارے لوگ ادھر آئے, انہوں نے کہا کہ یہ اس کا کیا مقصد ہے. میں نے کہا اس پوڈ کاسٹ میں کچھ بھی بات ہو تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھولے نہیں ہیں, اور نہ ہی ہم بھولیں گے. یہ مسجد اقصیٰ ہے, یہ ہمارے خون میں ہے, یہ ہمارا قبلہ اول ہے. اور ان کو پتا ہے کہ اگر کل کو کوئی صلاح الدین ایوبی اٹھے گا تو پاکستانی فوج سے اٹھے گا.
میں لکھوا لے مجھ سے. لیکن دیکھیں یہ مسئلہ ہے تو وہ اب ہتھیار ڈھونڈتے ہیں کہ آخر اس ایک نظریاتی ملک کو جس کی فوج بھی نظریاتی ہے, جو شہادت کو اپنا فریضہ اول سمجھتی ہے, جو شہادت کو اپنے ماتھے کا جھومر سمجھتی ہے, ٹھیک ہے نا, اپنے سر کا تاج سمجھتی ہے. ہماری فوج, ہم بھی سمجھتے ہیں, ہماری فوج کا ہر سپاہی شہادت کو اپنے سر کا تاج اور فخر سمجھتا ہے. ان لوگوں کو کس طرح توڑا جائے, ان لوگوں کو کس طرح بکھیرا جائے, ان لوگوں کے اندر کس طرح تضاد پیدا کیا جائے, ان لوگوں کے اندر کس طرح منافقت پیدا کی جائے, کیسے کریں گے؟ وہ تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے تو اپنے علاقے یہاں پر لوگوں کو چن کے ان پہ انویسٹ کر کے اپنا پیسہ, انرجی. پاپولسٹ لیڈر ڈھونڈتے ہیں. پاپولسٹ لیڈر تو لفظ غلط ہے, پاپولسٹ لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں. وہ کوئی آج کے زمانے میں ٹک ٹاکر بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, ایکس وائی زی, وہ کوئی ایکٹر بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی تو ایک ایکٹر ہی تھا نا, کیا کرتا تھا؟ کھلاڑی تھا, اور ایکٹنگ ہی تھی کھلاڑی بھی. مجھے وہ کھلاڑی بھی بس ایکٹنگ ہی تھی, ٹھیک ہے نا. کہ ورلڈ کپ انضمام الحق نے سکور کیا تو میں نے جتوا دیا. جوید میاں داد نے کوشش کی, معین خان نے سکور کیا, سارا کریڈٹ جو ہے وہ عمران خان کے. نیوزی لینڈ میں اس کے خلاف سیمی فائنل میں دوسرے کھلاڑیوں نے کوشش کر کے آگے لے کے. اور یہ دیکھیں کہ یہ احسان فراموش ہے عمران خان کی, اگر ہم بات کریں تو احسان فراموش ہے. یہ تو آپ نے بڑا اچھا لگا مجھے. آج کل احسان فراموشی مجھے بڑی یاد آ رہی ہے. ہاں وہ تو میں آپ کا دکھ سمجھ سکتی ہوں, لیکن عمران خان احسان فراموش اس لیے ہے کہ نواز شریف نے اس پر ایک احسان کیا, اس کو جگہ دی, اس کو پلاٹس دیے, اس پر حکومتی خزانے سے 50 کروڑ شوکت خانم کے لیے دیا. الٹیمیٹلی آپ یہ دیکھ لیں کہ اس احسان فراموش نے اسی کے خلاف بغاوت کر دی. یہ بہت بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کا تکبر, اس کی بیویاں جو ریحام خان اور بشرا بی بی تھی یہ, اور اس کے ساتھ ساتھ احسان فراموشی, اس کی وجہ سے عمران خان آج اس حال میں ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, احسان فراموش کو تو اللہ بھی نہیں پسند کرتا, اور آج کل میرے ساتھ بھی ایک احسان فراموشی ہوئی ہے. وہ آن ایئر تو میں نہیں بتا سکتا, مگر ہوئی ہے. جن کو سمجھ آنی ہے تو وہ شاید پوڈ کاسٹ دیکھیں گے تو سمجھ آ جائے گی انہیں, چھوڑیں. اچھا, تو میں یہ بتا رہا تھا, آپ نے مجھے یاد کروا دیا. اب دیکھیں نا, ایک میں نے آپ کو سارا فیز بتایا. اس فیز میں یہ ہے کہ اس ملک کے اندر آج تک 70 سالوں میں ہر لیڈر نے فوج کے اوپر بھونکا ہے. معذرت کے ساتھ بھونکنے والا لفظ یوز کر رہا ہوں, مگر بھونکنے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے باتیں کی ہیں. عمران خان وہ کتا بنا ہے جس نے کاٹ لیا. آج تک 70 سالوں میں ہر ایک لیڈر نے, بڑے بڑے نظریاتی اینٹائی آرمی اینٹائی اسٹیٹ لوگوں نے اس فوج کے اوپر صرف بھونکا ہے. عمران خان واحد ایک وہ کتا بنا ہے پالا ہوا جس نے اپنے مالک کو کاٹ لیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اب وہ کاٹا ان کے کہنے پر ہے. کن کے کہنے پر؟ اپنے صہیونی آقاؤں کے کہنے پر. وہی بات ہے نا کہ صہیونی ڈاکٹر اسرار, میں نہیں مانتا تھا اس بات کو, میں آپ کی بات سنتا ہوں, مگر ایک بات, ڈاکٹر اسرار, حکیم سعید کو بھی میں نے اتنا فالو نہیں کیا, میں نے صحیح فالو کیا, آج تک کر رہا ہوں, اور الحمدللہ جب تک سانس ہے میں ان کو بار بار سنوں گا. ایک ہی چیز کو میں بار بار اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے سنتا ہوں. انہوں نے بڑی بڑی باتیں کی. انہوں نے کہا تھا کہ طالبان دوبارہ عروج میں آئیں گے, یہ آن دا ریکارڈ ہے, کہتے ہیں تو چلا دوں گا اسی پوڈ کاسٹ میں. انہوں نے یہ بات کی, ہو گیا. انہوں نے دوسری بات پہ یقین کرے نا, جو انہوں نے کہا عمران خان کے بارے میں, اس پر بڑی تو یقین کرے. کیا کہا تھا کہ یہ الومناٹیز کے جال میں آئے گا, آ گیا. یار بتاؤ, کوئی ریاست سے طاقتور ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ریاست اس کے خلاف نیریٹو نہیں بنا سکتی. ریاست سے مراد حکومت, حکومتی مشینری, اس کے خلاف نیریٹو نہیں بنا سکتے, کیونکہ اس کا نیریٹو کون بنا رہا ہے؟ وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے, باہر والے لوگ مدد کری جا رہے ہیں. تو اس کا کیا مطلب؟ اس لیے فیورٹ ہے کہ اگر نفاق ڈالا جائے, وہ بگوڑا, وہ آدمی کون, شہباز گل, اس نے سب سے پہلے اس کے کہنے کے اوپر ARY کے اندر انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ چھوٹے افسر بڑے افسر کا کہنا نہ مانے. یہ بغاوت ہے. یہ ہے میر صادق اور میر جعفر کی, ہمیشہ سے بغاوت پر ہی تو, یہ ہے میر صادق اور میر جعفر ہونا, جو کہ ایک چھوٹے افسر کو ایک بڑے افسر کا کہنا نہ ماننے کی ترغیب دے رہا ہے,
تو یہ کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے؟ یہ پاکستان دشمن اور اسلام دشمن لوگوں کے کہنے پہ ہو رہا ہے. صہیونی طاقتوں کو عمران نیازی سے کیا مفاد ہے آخر؟ یہودی لابی حمایت کرے، یہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان چاہتا ہے. اسرائیلی میڈیا ان کے گن گائے اور اسرائیلی میڈیا ان کے گن گاتا بھی ہے. امریکی کانگریس ان کے لیے آواز اٹھائے اور امریکی کانگریس میں یہ اپنی لابنگ کروا کے obviously وہاں پر عمران خان کے حق میں ووٹنگ ہوتی بھی ہے، جس پر پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر سپورٹر بہت بھنگڑے ڈالتا ہے. اب ہم جنس پرست رچرڈ گرینیل بھی پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بول رہا ہے. پی ٹی آئی دور میں جنس بدلنے کے قانون کی کوشش ہوئی، آج قوم یوتھ جو ہے وہ قوم لوت میں حقیقی طور پر ضم ہو چکی ہے. دشمنوں سے ہاتھ ملانا جو پاکستان تحریک انصاف کا وتیرہ رہا ہے، امریکہ کو ابو بنا کر کیا پاکستان تحریک انصاف پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے انہوں نے جنرل باجوہ کو ابو بنایا، ان کی امی نے اس کو طلاق دے دی. پھر انہوں نے بائیڈن کو ابو بنانے کی کوشش کی، بائیڈن نے ان کی امی کو طلاق دے دی. پھر اس کے بعد انہوں نے ٹرمپ کو ابو بنانے کی کوشش کی، ٹرمپ نے ان کی امی کو سوسکار نہیں کیا، اس کو ابھی تک سوسکار نہیں کیا. اب انہوں نے رچرڈ گرینیل کو ابو بنانا ہے، وہ ہم جس پرست ہے، تو رشتہ عمران خان دا دینا. یس، اسی کے ساتھ ہی آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا مجھے اور وقاص کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.